پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، کھیل کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈیل اور ڈھیل کا اگلا مرحلہ امپلیمنٹیشن سٹیج پہ ہے۔ آڈیو ویڈیو لیکس کا سلسلہ بھی اگلی فیز میں داخل ہو چکا ہے۔ لندن اور واشنگٹن پلان اب گارنٹیز اور اگلی فیز میں داخل ہو چکے ہیں۔ مریم نواز کی لندن جانے کے پلان اور 2019 کی خواہش امپلیمنٹیشن سٹیج پہ۔ اب یہ جو کھیل ناظرین اس وقت چل رہا ہے آڈیو ویڈیو لیکس کا، یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو ہیکر تھا جس نے ڈارک ویب پہ انفارمیشن ڈالی تھی، اس حوالے سے اطلاعات یہ تھی کہ اس نے پیسے مانگے ہیں اور حکومت میں بیٹھے چند لوگ انتہائی پریشان بھی لگے ان آڈیو ویڈیو لیکس کو رکوانے کے لیے، اور کچھ اطلاعات بھی آئیں کہ شاید پیمنٹ کی جا رہی ہے، رابطہ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آج 30 سپٹمبر 2022 کو جو ہیکر نے کہا تھا کہ وہ آڈیوز ریلیز کر دے گا، جس میں ملک کی اہم شخصیات کی آڈیوز ہوں گی، سول لیڈرشپ کی آڈیوز ہوں گی، ملٹری لیڈرشپ کی آڈیوز ہوں گی۔ کافی سارے لوگوں کو انتظار ہے کہ وہ آڈیوز شاید آج آ جائیں گی۔ دیکھتے ہیں دن کے ختم ہونے تک آج آتی ہیں، کل آتی ہیں، یا کچھ دنوں کے بعد آتی ہیں۔ آنی تو ہیں یہ آڈیوز، اور اس کو اوتھینٹسٹی دی گئی ہے۔ باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ جو ہیکر ریلیز کر رہا ہے یہ آڈیوز بالکل درست ہیں، اور یہ اوتھینٹسٹی کسی اور نے نہیں دی۔ یہ اوتھینٹسٹی اس وقت جو ملک کے وزیر اعظم ہے شہباز شریف، جو اس دن وزیر اعظم بنے جس دن ان پہ منی لانڈرنگ کے کیس میں فرد جرم عائد ہونی تھی، اور چند ہینڈلرز، چند سہولت کاروں نے ان کو باقاعدہ اس قوم کے اوپر اس کیس سے بچا کے یہاں پہ مسلط کیا، کیونکہ این آر او کا یہ حصہ تھا۔ جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس میں یہ ڈیلز طے ہوئی تھی، جو انیشل لنڈن پلان تھا اس میں یہ طے ہوا تھا، اور اس انیشل لنڈن پلان میں جو خفیہ ملاقاتیں کرنے والے چند کردار تھے وہ آج بھی لندن میں موجود ہیں۔ اس میں ملک احمد خان صاحب بھی ہیں، اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی لندن میں۔ ابھی واشنگٹن بھی کافی ایکٹیو ہے، لندن بھی کافی ایکٹیو ہے، اور ایک سرکاری افسر باقاعدہ طور پہ خفیہ طور پہ لندن بھی گئے تھے، اس کے بعد کہیں آگے بھی گئے، اور اس کے بعد واپس بھی پہنچے، اور واپس جا کے انہوں نے تمام چیزیں رپورٹ کی۔ اب ناظرین اس آڈیوز کی ٹائمنگ دیکھیں، اور شہباز شریف نے اوتھینٹسٹی کیوں دی اس کو، اس میں کیونکہ جب نون لیگ نے پریس کانفرنس کی، مریم نواز نے بھی کہ جی میں نے کون سا کوئی غلط کام کیا ہے، جی دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، پرنسپل سیکریٹری ایک بات کہہ رہا تھا ڈاکٹر توقیر شاہ، اور اس نے ساتھ ہی کہا کہ جی یہ قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف نے بھی یہی کہا، کیونکہ شاید اگلی قسط ریلیز کرنی تھی، اور اگلی قسط ریلیز جو کرنی تھی وہ عمران خان کی آڈیوز تھی، جو پارٹ 1 بھی آیا اور آج پارٹ 2 بھی ریلیز کیا گیا، جس میں سنا جا سکتا ہے کہ عمران خان اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ اس مشہور زمانہ سائفر کو ڈسکس کر رہے ہیں، امریکی کیبل کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ڈونلڈ لو کا ذکر ہے۔ پہلے وہ والی آڈیو لیکس ہیں، سیمپل ایک دیا گیا، پھر ایک بیانیہ بنایا گیا، اسے اوتھینٹیکیٹ کیا گیا، کہا گیا، اور وزیر اعظم کی طرف سے بغیر کسی تحقیق، ہاں جی صحیح ہے، میں بات کر رہا تھا اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، اس میں کون سا غیر قانونی، تو اس کو باقاعدہ اوتھینٹسٹی دی گئی، کہا گیا یہ بالکل صحیح آڈیو لیکس ہیں، تاکہ جو اگلی آڈیو لیک آنی تھی عمران خان کی وہ ان کے علم میں تھی۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ڈارک ویب پہ جو ہیکر بیٹھا تھا وہ کون ہے، اس تک وہ مال متا سارا کیسے پہنچا، اور ماضی میں آڈیو ویڈیو لیکس کی عادت کس کی ہے، ویڈیوز اور آڈیوز لے کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی عادت کس کی ہے۔ تو اس میں تو ناظرین تمام چیزیں آن دا ریکارڈ ہے، کون کہتا رہا ہے 2019 سے کہ انتہائی اہم لوگوں کی، اہم پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، کسی نے نیسٹی پلے کیا تو وہ ریلیز کر دی جائیں گی۔ اور ڈارک ویب پہ ناظرین جس وقت یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں، اگست میں اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے، پھر چیزیں پوسٹ ہوتی ہیں، سپٹمبر میں یہ باقاعدہ طور پہ ریلیز ہوتی ہیں، تو ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا کہ جناب جو خفیہ ملاقاتوں میں ڈیلیں کی ہیں آپ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، نہیں تو آپ کی آڈیوز بھی آنے والی ہیں، اور اس کو اوتھینٹیکیٹ بھی کیا گیا۔ اور اس ساری کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری کا مقصد ہے کہ کسی کا امیج بڑھانا، کسی کی امیج بلڈنگ کرنا، اور کسی کا امیج خراب کرنا، عوام کی نظروں میں کسی کو گرانا، اور کسی نے اپنے کافی سارے کام نکالنے ہیں۔ تو آڈیو اور ویڈیو کی بلیک میلنگ سے ناظرین کام تو کافی نکل رہے ہیں۔ ایک این ایس سی میٹنگ بھی ہوئی، اس کے بعد کہا گیا جی ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بن گئی ہے رانا ثناء اللہ کے ماتحت جو یہ تحقیقات کرے گی، اور اس میں بالکل ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کی طرح بیچارے جو لوڈ سٹاف ہے، جو افسران ہیں اور آنیسٹ افسران ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، ان کے موبائل بھی باہر رکھ لیے گئے، لیپ ٹاپ لے لیے گئے کہ پتہ نہیں وہاں سے کون سا ان کو
ایٹم بم بنانے کا کوئی خزانہ مل جانا ہے، جبکہ تمام سٹیک ہولڈر جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں اس کھیل کے، ان سب کے علم میں ہے کہ یہ کارروائی کس نے ڈالی ہے، یہ کس کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ جناب کمرے میں اگر صرف وزیر اعظم اور اس کا پرنسپل سیکرٹری ہے، وہاں کوئی ویٹر تو جا کے یہ بات نہیں کرے گا، یا وہ تو اپنا موبائل نہیں لے کے گیا، یا کوئی دوسرا افسر تو اس وقت موجود نہیں تھا جب یہ کابینہ کے ممبران اور شہباز شریف، وہ شہباز شریف جو وزیر اعظم اس دن بنے جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کی، وہ بیٹھے ہیں، تو وہاں دوسرے افسران تو نہیں تھے۔ ان بیچاروں کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اندر وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں لے کے جانا اپنے موبائل وغیرہ، وہ ساری چیزیں، حالانکہ جتنے کھلاڑی ہیں وہ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، یہ پاکستانی قوم کا دیکھو ہم نے پھر ایک دفعہ بے وقوف بنا دیا۔ نہیں صاحب، آپ پاکستانی قوم کو بے وقوف نہیں بنا رہے، آپ پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ پاکستان کے لوگوں کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ سازشیں کر کے جو بھی چند ہینڈلرز ہیں، چند سہولت کار ہیں جو یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اگر واٹر گیٹ جو صدر نکسن امریکہ کے، ان کے حوالے سے جب باقاعدہ تحقیقات ہوئی تو صدر نکسن کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے ساتھ جو دیگر چند سہولت کار تھے، چند سازشی تھے، وہ باقاعدہ جیل گئے تھے۔ تو یہاں بھی یہی چند ہینڈلر اور چند سہولت کار جو ہیں رجیم چینج آپریشن کے، وہ اپنی گردن بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کہ کہیں انہیں اگر کہیں کو کہیں انویسٹیگیشن ہو گئی، انکوائری ہو گئی تو ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس میں سے میرے پاس اطلاعات ہیں کہ نومبر جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، چند ہینڈلرز اور چند سہولت کار انتہائی پریشان ہیں۔ ان میں سے ایک دو نے تو یہ ریکویسٹ بھی کی ہے اپنے دوستوں کو، کہا ہے کہ یار مجھے کہیں فوراً پوسٹنگ لے دو، اگر فلاں آ گیا فلاں آ گیا تو میرا کیا ہوگا، میں تو یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہوں اور میری فوراً اسٹیشن پہ کسی پوسٹنگ کرا دو۔ تو اب یہ حالات ہیں ناظرین کہ جو چند ہینڈلرز اور چند سہولت کار ہیں ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں باقاعدہ طور پہ کہ یہ ہم نے کر کیا دیا اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو تباہی انہوں نے مسلط کی ہے۔ اور پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ تو پکڑا جاتا ہے، یہاں پہ NRO 1 دیا گیا، NRO 2 دیا گیا، اور پھر یہ ساری چیزیں ہوتی کیسے ہیں؟ پھر انہی آڈیو ویڈیوز پہ آتے ہیں، یہ کس کا دھندا ہے آڈیو ویڈیو کرنا؟ اور حامد میر صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے بتا رہے تھے کہ جی عمران خان اور دیگر وزراء کی اور تمام سیاسی جماعتوں کے سیاستدانوں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ پھر مریم نواز نے بھی ایک ذکر کیا کہ جی میری بھی کسٹڈی میں کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، کر دے ریلیز جس نے کرنی ہے تاکہ قوم کو پتہ لگے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو کی بلیک میلنگ کا دھندا کرنے والے کون ہیں اور کیسے وہ یہ گیم کھیل رہے ہیں، اور اس وقت یہ گیم کیسے کھیلے گی؟ آج سب کو انتظار ہے کہ جناب شاید وہ ہیکر ریلیز کر دے، لیکن ناظرین جب آپ تانے مانے ملاتے ہیں تو یہ آڈیو لیکس بڑے اسٹریٹجک ٹائم پہ کی گئی تھی، اس کے چند مقاصد تھے، اس میں سے کچھ مقاصد حاصل کر لیے گئے۔ مریم نواز باعزت بری ہو گئی ہیں، کیپٹن صفدر باعزت بری ہو گئے، نیب نے جو کردار ادا کیا اس سارے کیس میں، جہاں جو رپورٹرز ہیں وہاں پہ موجود وہ حیران تھے۔ صرف کل کی حیرانگی کی بات نہیں ہے ناظرین، اس حوالے سے جو اگر تحقیقات ہوں اس کیس کی تو پھر یہ کھرا جو ہے جتنے بھی فٹ پرنٹس ہیں یہ انہی چند سازشیوں، چند ہینڈلرز کی طرف جائیں گے کہ نیب کے پروسیکیوٹرز کو ڈراتا کون رہا ہے، نیب کے پروسیکیوٹرز کو دھمکاتا کون رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی نیب کے پروسیکیوٹرز کی طبیعت اچانک خراب ہو جا رہی، نیب کے پروسیکیوٹرز تو یہ کیس لڑنا چاہ رہے تھے، اس کو پوری طرح آگے لے کے چلنا چاہتے تھے، لیکن پھر نیب قوانین بھی تبدیل کر دیے گئے، چیئرمین نیب آفتاب سلطان کو بنا دیا گیا، وہ آفتاب سلطان جو بطور DGI بھی پوری طرح نواز شریف کے کیمپ میں تھے، ان کی معاونت کرتے تھے اور اسی لیے ان کے فیورٹ تھے، نیب چیئرمین بن گئے۔ اب وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والا کام بھی ہوگا ناظرین، اور شاید یہ بھی کیا جائے کہ ایک تھکی ہوئی بالکل کمزور سی اپیل فائل کر دی جائے تاکہ سب پکی موڑ لگ جائے کہ دیکھیں یہ تو اپیل میں بھی چلا گیا تھا اور یہ کیس ختم ہو گیا، بالکل اسی طرح حدیبیہ پیپر مل کیس کی طرح کہ جی دیکھیں اپیل بھی ہو گئی، لیگل پروسیس ختم ہو گیا تاکہ آئندہ کوئی اس کو کھول نہ سکے، یا کہ پھر اسے پینڈنگ کر کے کوئی نہ کوئی اور کارروائی ڈالی جائے گی۔ لیکن جو ابھی نیب میں اور جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، مشاورت کہ جناب اسے جلدی جلدی اپیل پروسیس سے بھی گزار کے اس کو ختم کر دیں۔ لندن کے حوالے سے ناظرین نے ایک شخصیت نے لندن کا دورہ کیا، اس کے بعد کہیں آگے بھی گیا اور اس کے بعد واپس جا کے ساری رپورٹ بھی کی، اور جو بھی آگے سے خواہشات رکھی گئی تھی اس میں کہا گیا کہ صاحب اس پہ جلدی جلدی امپلیمنٹ کریں، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہ بلیک میلنگ بڑی اچھی طرح سے کام کی اور کام کر رہی ہے۔ مریم نواز کی جو لندن جانے کی ناظرین خواہش ہے اس پہ بڑی تیزی سے عمل ہو رہا ہے، 2019 سے یہ خواہش تھی، اب وہ پاکستان کی ایک آزاد شہری ہیں، کہیں بھی آ سکتی ہیں، کہیں بھی جا سکتی ہیں، اور یقیناً
وہ اپنے والد صاحب کے پاس جائیں گے. جو نیب نے پاسپورٹ ان کو دینے کی لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، وہ غالباً اس کیس کے ختم ہونے کے بعد خود بخود انفرکچوس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور پاسپورٹ انہیں مل جائے گا. اور یقیناً ایک بیٹی کو باپ سے جا کے ملنا بھی چاہیے. اور مریم نواز اب پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو اس سے پہلے بھی آڈیو آئی، وہ مریم نواز کی امیج بلڈنگ کے لیے نہیں. دیکھیں جی مریم نواز کتنی بڑی اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ ملک کے وزیر اعظم کو بھی مشورے دے رہی ہیں اور ان کے مشوروں پہ عمل بھی ہو رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے وہ انٹرویو میڈیا پہ بھی اتنی کڑی نظر رکھتی ہیں کہ اس حوالے سے بھی اسٹریٹجائز کرتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو بھی وہ مشورے دیتی ہیں. تو امیج یہاں پہ بلڈ ہوا مریم نواز کا، امیج یہاں پہ بلڈ ہوا شہباز شریف کا. ان آڈیوز کے بعد جو آڈیوز ریلیز کی گئی، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، ایک سوچ کیا تھی کہ عمران خان کا امیج ڈاؤن کرنا ہے، اور پھر مبینہ طور پہ ایک آڈیو کوئی ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے، کوئی واٹس ایپ گروپ میں چل رہی ہے کہ جی یہ مبینہ طور پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی آڈیو فائل بھی لیک ہو گئی. وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ناظرین اس میں آواز نہیں ہے، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی آواز میں اچھی طرح سے سنتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی آواز بنائی جائے. اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پہ کہ اگر یہ آڈیوز آ بھی جاتی ہیں تو مین سٹریم چینل پہ آپ کو ناظرین یہ کسی پہ چلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ پیمرا حکام کی طرف سے ٹی وی چینلز کے بیورو چیفز کو، ڈائریکٹر نیوز کو باقاعدہ فون کر کے کہا گیا ہے کہ آج 30 سپٹمبر ہے، اگر کوئی آڈیو آ گئی تو آپ نے مین سٹریم میڈیا پہ وہ آڈیو نہیں چلانی. اگر ناظرین آڈیوز ریلیز ہوئی اور ہم اسے ویریفائی کر سکے تو آپ کو اپنے چینل پہ یقیناً اس کی انالیسز بھی پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہے کہ نہیں. لیکن آرمی چیف کی جو مبینہ آڈیو ناظرین آج سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی آواز نہیں ہے. ہاں البتہ جو باتیں ہیں اس میں ان کا متن تقریباً وہی ہے جو انہوں نے ایکس سروس مین سوسائٹی وہاں پہ جب ان سے ملاقات کی تھی، ان سے بات چیت کی، جب ایڈمرل تسنیم سے ملے تھے، ایڈمرل تسنیم اور دو اور ایک ایئر فورس کے غالباً ایئر مارشل مسعود، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور پاکستان آرمی کے بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی، انتہائی سینئر اور بڑے کریڈیبل تینوں افسران. ان سے جو باتیں ہوئی تھیں تقریباً اس ٹیکسٹ میں وہی باتیں، اور دیگر جگہ پہ جو باتیں کرتے رہیں کہ جی عمران خان کو نام نہیں لینا چاہیے امریکہ کا. اور آج جو آڈیو ریلیز ہوئی ہے عمران خان کی، آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان اس میں کہتے سنے جا رہے ہیں کہ جناب امریکہ کا نام کسی صورت نہیں لینا، لیکن بعد میں جو انہوں نے پولیٹیکل اسٹریٹجائز کیا تو اس میں وہ بالکل عوام کو بتانا چاہیے، اور عوام کا حق ہے کہ یہ پتہ لگے. اور جو آڈیو لیک کی ہے ناظرین ایک دفعہ پھر یہ ان کو الٹی پڑ گئی ہے، کیونکہ اس میں عمران خان جو اپنی سیاسی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں وہ یہ چیز ڈاکومنٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہ اس کے منٹس بنانے تاکہ تاریخ کا حصہ رہے، اس کے منٹس بنانے تاکہ یہ چیز ریکارڈ پہ آ جائے اور عوام کو آج نہیں تو کل یہ چیز پتہ لگ جائے. اور اس میں ذمہ داری کا ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ بطور وزیر اعظم وہ پوری کی پوری کیبل بھی ریلیز کر دیتے تو ان کا اختیار تھا، لیکن ان کے وزراء کے ذریعے یہ میسج پہنچایا گیا کہ اگر تم نے یہ کیبل ریلیز کی تو پھر اس حوالے سے تم پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا. اور یہ عمران خان نے بات باقاعدہ ایک انٹرویو میں مجھے کنفرم کی. وہ کون تھا جو عمران خان کے ایک سٹنگ وزیر اعظم کے وزراء کو دھمکا رہا تھا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگانے کی دھمکی دے رہا تھا؟ عمران خان صاحب کو میرا خیال اب یہ نام لے لینے چاہیے، کھل کے عوام کو بتانا چاہیے، کیونکہ عوام میں بھی ایک فٹیگ فیکٹر آتا جا رہا ہے، جلسے جلوس، اور اس کے بعد اب انتظار کریں کہ کرنا کیا ہے. اور ناظرین اس حوالے سے مزید بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لنڈن پلان اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آ گیا ہے، اور چیف آف دا آرمی سٹاف کا امریکہ کا دورہ ہونے والا ہے، اگلے مہینے کے شروع میں ہوگا، اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ سے شیئر کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.